السلام علیکم ویورز، آج کے اس لائیو سیشن کے اندر ہم بات کریں گے ایتھیکل ڈیلیماز کے اوپر۔ ایتھیکل ڈیلیماز ہم کہتے ہیں کہ ایتھیکل ایشوز میں ایسی چیزیں کہ جو دشواری کا باعث بنے۔ ایتھیکل ڈیلیماز یا ڈیلیما ہم کہتے ہیں کہ کسی مشکل یا انکلیئر سچویشن اس کے حوالے سے۔ اب ایتھیکل ڈیلیماز کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہم اس کو کس طرح سے جج کر سکتے ہیں یا اسیس کر سکتے ہیں کہ ایتھیکل ڈیلیما ایگزسٹ کرتا ہے۔ تو یہاں پہ اس کی دو پرسپیکٹو ہو سکتے ہیں۔ پہلا پرسپیکٹو یہ ہے کہ یہ مختلف جو اٹارنیز ہوتے ہیں یا ججز ہیں یا جب انکوائریز لگتی ہیں تو مختلف لوگوں سے جب ان کا موقف یا رائے لی جاتی ہے، ان کا بیانیہ لیا جاتا ہے، تو دیر از اے یوٹیلیٹی آف ڈفرنٹ ورڈز، فریزز، کوئی ایسے خاص قسم کے الفاظ یا فریزز جو ہیں وہ مختلف لوگ جو کہ اکیوزڈ ہوئے ہیں یا ان سے سننے میں آتا ہے کہ جس نے اس طرح سے جو ہے وہ مجھے کہا ہے، یا پھر جو لوگ ایتھیکل ڈیلیماز میں خود انوالو ہوتے ہیں اور اس کی وجہ بنتے ہیں، ان کو جب جو ہے وہ گرفت میں لیا جاتا ہے تو وہ اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ وہ کون سے الفاظ ہیں کہ جو عام طور پہ ایتھیکل پرابلمس کے اندر جو لوگ انوالو ہوتے ہیں وہ یوز کرتے ہیں؟ اس میں سب سے پہلا لفظ ہمیں یہ سننے میں آتا ہے کہ جی سبھی ایسے کر رہے ہیں، ایوری ون ایلس از ڈوئنگ دی سیم۔ تو جب ہم کسی بندے کو کسی ایتھیکل پرابلم کے اندر جو ہے وہ انوالو پاتے ہیں اور ہم سے پوچھتے ہیں ہاں جی آپ نے ایسے یہ کیوں کیا، وہ کہتا ہے کہ سبھی ایسے کر رہے تھے اس لیے میں نے اس طرح سے کیا ہے۔ اب یہاں پہ اس کی میں ایک ریئل ٹائم ایگزامپل کچھ یوں دینا چاہوں گا کہ اکثر جو ٹیکس ایویژن ہے یا ٹیکس کی چوری ہے یا سیلز کو جو رپورٹ کرنا ہے، اب سبھی لوگ جو ہیں وہ اپنی سیلز کو جو ہے وہ اگر 1 لاکھ کی سیلز ہے تو اس کو 50، 60، 70 ہزار سیلز کو شو کرواتے ہیں، یا پھر ان کے جو اوور ہیڈ یا ایکسپینڈیچرز ہیں وہ در حقیقت جو ہیں وہ 5 لاکھ کے ہیں، لیکن وہ ان کو 7-8 لاکھ روپے میں شو کروا کے اپنی فرم کو پروفٹ کی بجائے لاسز کے اندر شو کرواتے ہیں۔ تو جب اس طرح کے ایتھیکل ایشوز کے اندر لوگوں کو انوالو پایا جاتا ہے، ان سے پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی سبھی اس طرح سے کر رہے تھے اس لیے میں نے بھی کر دیا، تو اس میں کون سی لوگ اکثر یہ جسٹیفائی کرتے ہیں کہ جی اف آئی وڈ ہیو ناٹ ڈن دس سم ون ایلس وڈ ہیو، اگر میں یہ نہ کرتا تو کوئی اور کر لیتا۔ اب مثال کے طور پہ ایک پروڈکٹ ہے، اس کے جو کوئی فیچرز ہیں یا اس کی کچھ ایسی خصوصیات یا کریکٹرسٹکس ہیں جو کہ کسی کو ہارم پہنچا سکتے ہیں، یا پھر اکثر یہ آپ دیکھیں جو بچوں کے جوس اور کنفیکشنری وغیرہ کی آئٹمس ہیں اس کے اندر کلرز یا کانٹینٹ اس طرح سے جو ہے وہ کچھ ڈال دیے جاتے ہیں جو کہ بالکل بھی فوڈ گریڈ نہیں ہیں، وہ ایڈیبل نہیں ہوتی ہیں۔ تو یہاں پہ کوئی کمپنی یہ کہہ دیجیے اگر ہم نہیں کرتے تو اگر میں نہ کرتا تو کوئی اور اس چیز کو کر لیتا۔ تو یہ اکثر جو ہے وہ ان ایتھیکل پریکٹسز میں انوالو لوگ جو ہے وہ ان چیزوں کو جو ہے وہ کرتے دیکھا پایا گیا ہے۔ اب یہاں پہ یوں کہہ لیں کہ کسی جگہ کے اوپر کوئی ان اٹینڈڈ پراپرٹی یا کسی کی گمشدہ کوئی چیز پڑی ہے اور کوئی شخص اس کو اٹھائے اور اٹھا کے اس کو جو ہے وہ اپنے تصرف یا استعمال کے اندر لے آئے، تو وہ وہاں پہ اگر اس بندے کو شخص کو آپ جو ہے وہ کسی بھی جو ہے وہ وقت میں یا پلیس پہ جا کے گرفت کرتے ہیں، پکڑتے ہیں، تو وہ کہتا ہے جی اگر میں نہ اٹھاتا کوئی اور اٹھا کے لے جاتا، میں نہ کرتا کوئی اور اس کو کر لیتا۔ یہ پہلے بھی یہ شروع سے ایسے ہی ہوتا آ رہا ہے۔ تو فار ایگزامپل اس میں آپ یہ کہیں کہ شروع سے یہ ایسے ہوتا آ رہا ہے۔ ابھی یہ ہو سکتا ہے کہ آپ دیکھیں جب آپ مختلف جو ہینڈی کرافٹس ہیں ان کو خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ اکثر دیکھیں کہ گھروں کے اندر ڈومیسٹک ہینڈی کرافٹ انڈسٹری کے اندر جو ہے وہ چائلڈ لیبر انوالو ہے، بچے انوالو ہیں، بچیاں انوالو ہیں۔ یہ جو چوڑی سازی ہے یا جو ہے وہ پاکستان کے مختلف علاقوں کے اندر چھریاں، چاقو یا سینٹری ورک یا سپورٹس کی چیزیں بنائی جاتی ہیں، تو اس میں اکثر جو چیزیں گھروں سے اسمبل پیک یا جو ہے وہ ورک کر کے آتی ہیں ان کے اوپر، تو وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ جی مطلب دہائیوں سے بچوں کی انوالومنٹ ایسی انڈسٹری کے اندر ہے، تو یہ تو جی شروع سے ہوتا آ رہا ہے اس لیے ہم بھی ایسے ہی کر رہے ہیں۔ تو ابھی جو ہے وہ لیوائس، جسے لوئی اسٹراس کمپنی ہے جینز کی، جسے ڈیوائس بھی ایبریویٹ کیا جاتا ہے، امریکہ کا بہت پرانا برانڈ ہے یہ۔ تو اس میں دیکھیں کہ یہ بنگلہ دیش، چائنا
پاکستان، سری لنکا اور ایسے ممالک جو کہ ڈیولپنگ ہیں یا انڈر ڈیولپ کنٹریز ہیں وہاں سے اپنی پروڈکٹس کو بنواتا ہے. اب یہاں پہ دیکھیں ہم نے اپنے پریویس ایک ڈسکشن میں یہ بات کی تھی کہ آپ کی جو سورسنگ ہے اس کو ایتھیکل ہونا چاہیے، یعنی کہ آپ کے جو وینڈرز ہیں دے مسٹ بی انوالوڈ ان ایتھیکل ایکٹیویٹیز. تو یہاں پہ ان ممالک کی جن کی ہم بات کر رہے ہیں یہاں پہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے بہت ساری وائلیشن دیکھنے میں آتی ہیں. یہاں پہ جو ہے وہ فیمنزم کے اگینسٹ بہت ساری چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں. تو ایسی صورت میں اس چیز کو ایز اے بائر ڈسکریج کیا جا سکتا ہے کہ آپ اس طرح کی کنٹریز سے یا اس طرح کے جو سپلائرز یا مینوفیکچرر ہیں ان کو ڈسکریج کریں، لیکن آپ اس کے لیے آواز اٹھا سکتے ہیں، کچھ حد تک انیشیٹو لے سکتے ہیں. اس کے برعکس جو اوور ویلمنگ فیکٹر ہے جب ہم آؤٹ سورسنگ کرواتے ہیں یا بنواتے ہیں اس طرح سے دوسرے ملکوں سے، تو وہ اکانومی آف اسکیل ہوتا ہے، یا پھر وہ جو وہاں پہ لیبر انٹینسو کام ہو رہے ہوتے ہیں وہ سستے ہوتے ہیں آٹومیشن کی نسبت میں، اور جو ہے وہ ان کی جو پے پیکیجز ہوتے ہیں وہ کم ہوتے ہیں. تو جب ہم ان ملکوں کے اندر جاتے ہیں تو ہم ایز اے گلوبل کمپنی کسی کنٹری کے اندر جا کے وہاں کے رولز ضابطے قاعدے تو بدل نہیں سکتے ہیں، لیکن ہم ان کو انفلوئنس کرنے کی کوشش ضرور کر سکتے ہیں. تو لیکن وہ کمپنیز جو ہے وہ اسی موقف کے اوپر ہوتی ہیں کہ جی یہ یہاں ایسے ہی ہوتا ہے. تو اس چیز کو جو ہے وہ ڈسکریج کرنا بہت ضروری ہے. تو اگلی فریز جو اکثر جو ہے وہ ایتھیکل ڈائلیماز میں انوالوڈ لوگوں کے منہ سے سننے میں آتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جی لیٹ اس کنسلٹ ود آور کنسلٹنٹ اور لائر، ہمیں اپنے وکیل سے مشورہ کرنے دیں، ہمیں جو ہے وہ قانون کا حوالہ لینے نہیں دیں. اب یہاں پہ یہ چیز دیکھیں کہ میں اپنی پچھلی ڈسکشن میں یہ بات کر چکا ہوں کہ ایتھیکل میں اور لیگل میں فرق ہے، ایتھیکل میں اور لیگل میں فرق ہے. اب میں یہاں پہ ایک ایگزامپل دیتا ہوں. ایک روڈ کراسنگ کے اوپر ایک پرائیویٹ گاڑی بڑی تیزی کے ساتھ گزرتی ہوئی ٹریفک سگنل کو توڑتی ہے اور توڑتی ہوئی آگے نکلتی ہے. ٹریفک وارڈن اسے روک لیتا ہے. وہ دیکھتا ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ ایک پیشنٹ ہے جو کہ تڑپ رہا ہے، بلک رہا ہے، یا پھر وہ بے ہوشی کی حالت میں پڑا ہوا ہے، اور اس کو اس میڈیکل نیڈ کی پروویژن کے لیے بڑی تیزی کے ساتھ گاڑی کو بھگایا گیا اور اسی وجہ سے ٹریفک کی وائلیشن کی گئی. اب ایز پر رول ضابطہ قاعدہ دیکھا جائے تو یہ انلیگل ہے، لیکن اس حالت کے اندر کسی بھی شخص کو ہاسپٹل میں میڈیکل ایمرجنسی کے اندر پہنچانا یہ ہماری ایتھیکل رسپانسبلٹی ہے، یہ ہماری ہیومن رائٹس کی رسپانسبلٹی ہے. اب یہاں پہ یہ بھی ایک ڈائلیما کریٹ ہو جاتا ہے کہ جی یہ جو چیز ہے اس کو ایتھیکل یا لیگل پرسپیکٹو میں کہاں پہ جو ہے وہ گرفت کیا جائے. تو ایسی صورت میں آپ دیکھیں جب آپ وکلاء کو جو ہے وہ انوالو کرتے ہیں یا لیگل پرسپیکٹو میں چیزوں کو انوالو کرتے ہیں، اس میں سب سے پہلے جب بھی لا سوٹ ہوتے ہیں تو اس میں آپ کی انٹینشن کو بہت زیادہ مانی دیا جاتا ہے کہ آپ کی انٹینشن کیا تھی. دیکھیں ایک ہی چیز جو ہے وہ انٹینشنلی کی ہوئی چیز، نیت یا ارادتاً کی ہوئی چیز کے اوپر گرفت ہے، جبکہ آپ کی انٹینشن نہ ہو اور صراحتاً یا غلطی کے ساتھ یا نہ چاہتے ہوئے نہ جانتے ہوئے وہ چیز ہو جاتی ہے تو قانون بھی یہاں پہ نرمی والا معاملہ کرتا ہے. تو جب ہم جو ہے وہ یہاں پہ لیگل پرسپیکٹو لینے کی بات کرتے ہیں تو یہ بھی ایک طرح کا وقت یا دفاع لینے کی بات ہے. اچھا، یہ بڑی کامن پریکٹس دیکھنے میں آئی ہے ڈیولپ کنٹریز کے اندر. جب کوئی بندہ جو ہے وہ پکڑا جاتا ہے کسی لیگل جو ہے وہ ڈائلیماز کے اندر یا کسی لیگل وائلیشن کے اوپر، تو وہ کوئی بیان نہیں دیتے، وہ کسی قسم کا منہ نہیں کھولتے. وہ کہتے ہیں جی لیٹ آور لائر کم ان، اور جب تک ہمارا وکیل نہیں آ جاتا ہم بات نہیں کر سکتے. یہاں پہ بھی آپ کو یہ رائٹ حاصل ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنے جو لیگل ڈیفینس ہے اس کے لیے اپنے وکلاء کو لے کے آ سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ کیونکہ اویئرنیس نہیں ہے تو اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے مسائل یا لیگل ایشوز کے اندر ہم الجھ جاتے ہیں، جس میں بعد میں جن میں سے نکلنا جو ہے وہ بڑی ایک کمپلیکسٹی کا جو ہے وہ مسئلہ بن جاتا ہے. پھر جو اگلا فریز عام طور پہ دیکھنے میں اور سننے میں آتا ہے، اٹ ڈز ناٹ ریئلی ہرٹ اینی ون، مطلب میں نے جو چیز کی ہے اس سے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، مطلب جسٹ میرا ہی فائدہ ہوا ہے یا میں نے یہ حرکت کی ہے، اس سے کسی اور کو یا کسی دوسرے کو کوئی کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچا. اب ایک شخص ہے وہ بڑی اسے نا ہم اکثر یہ جو آپ گاڑی کبھی ادھر نکالی ایسے کہ اسے ربر نیک کہتے ہیں. تو
آپ اکیلے ہیں سڑک کے اوپر، رات کے وقت میں کوئی بھی نہیں ہے یا دن ہی ہے تو ٹریفک کا فلو کسی وجہ سے جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے، اینڈ یو آر ڈوئنگ ڈرفٹنگ اور ربر نیکنگ ایٹ دی روڈ، آپ ادھر ادھر بار بار ادھر جا رہے ہیں اور گاڑی آؤٹ آف کنٹرول ہوتی ہے، آپ ٹکرا جاتے ہیں کہیں پہ اور پھر پکڑے جاتے ہیں، کیمرے میں آ جاتا ہے یا کسی جگہ سے آپ کو کوئی دیکھ لیتا ہے کہ جی ہاں جی یہ بندہ جو ہے وہ نان سیریس طریقے کے ساتھ اس کو چلا رہا تھا، تو اب کسی دوسری کار کو ہٹ نہیں کیا آپ نے، گاڑی کو ہٹ نہیں کیا آپ نے، کسی شخص کو نیچے نہیں دیا آپ نے، کسی جانور کو نقصان نہیں پہنچایا، تو یہاں پہ اب آپ کا یہ ہوتا ہے جی پھر کیا ہوا جی میں کون سا کسی کو کوئی نقصان پہنچایا اگر یہ میں نے ایسے کر بھی دیا ہے۔ تو ایتھیکل ڈائلاماز کے اندر انوالو لوگوں کی جو ہے وہ ایک یہ ایکسکیوز جو ہے وہ وربل جو ہے وہ دیکھنے میں آتی ہے۔ اچھا، بہت زیادہ کامن ایک فریز دیکھنے میں آتی ہے، سننے میں آتی ہے، خاص طور پہ جو ہے وہ آپ کسی بھی فارمل اسٹینڈنگ کے اندر ہوں تو لوگ یہاں کہتے ہیں کہ جی میں نے یہ کام اس لیے کیا ہے کہ سسٹم فیئر نہیں ہے۔ سسٹم کون سا فیئر ہے؟ سسٹم انفیئر ہے، کیونکہ سسٹم کے اندر یہ نہیں ہو رہا، سسٹم کے اندر وہ نہیں ہو رہا، تو اس لیے ہم نے کر دیا، تو کیا اس میں برا کر دیا۔ مثال کے طور پہ اکیڈیمک میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں، یہاں پہ عمومی طور پہ ہمیں کالز آتی ہیں ڈیورنگ ایگزامینیشن بالخصوص، یا پھر جب اٹینڈنس وغیرہ کا کرائٹیریا فٹ ہوتا ہے تو ہمیں کال آتی ہے کہ جناب فلاں بچے کو یا بچی کو جب وہ فیور دے دیں یا دلوا دیں، تو ہم انہیں کہتے ہیں نہیں جی ایسا نہیں ہے، ہمارے رولس ہیں وہ الاؤ نہیں کرتے، ہمارا 75% کا اٹینڈنس کرائٹیریا ہے یا پاسنگ مارکس کا یہ کرائٹیریا ہے یا ایڈمیشن کے لیے 45% منیمم نمبر کی ریکوائرمنٹ ہے۔ تو ایسی صورت میں لوگ جو ہے وہ کیا سسٹم فیئر نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے، تو اگر سسٹم خراب ہے، سسٹم کو ٹھیک ہونا چاہیے۔ اب یہاں پہ ہم کسی اسٹوڈنٹ کو چیٹنگ کرتے ہوئے پکڑتے ہیں، موبائل یوز کر رہا ہے ایگزامینیشن کے اندر، یا پھر اس کے پاس کوئی چٹھی یا پرچی ایسی تھی جسے جو ہے وہ بوٹی کہتے ہیں، تو وہ اس نے جب وہ اس میں انوالو تھا، پکڑا گیا، جب ہم نے اس کو پکڑا تو اس نے کہا جی سر باقی سارے لگا رہے ہیں، مطلب یہ پہلا ڈائلاما بیچ میں آ گیا کہ ایوری ون ایلس از ڈوئنگ دی سیم، تو پھر کیا ہو گیا اگر میں نے بھی کر دیا۔ ایک تو یہ، پھر دوسرا یہ کہ جی کیونکہ سسٹم فیئر نہیں ہے، جی سسٹم فیئر نہیں ہے جی، سیمیسٹر جو ہے وہ اتنے ہفتوں کا ہونا چاہیے، اتنے ہفتوں کا کر دیا گیا ہے، تو یہ کون سی بات ہے جی، اتنے لیکچر ڈیلیور ہونے چاہیے تھے، اتنے لیکچر ڈیلیور ہوئے، تو دیکھیں نا جب ہمارے ساتھ فیئر نہیں ہوا، ہمیں ڈیلیور نہیں کیا گیا، تو پھر ہم بھی کچھ بھی کر لیں تو کیا اس میں مسئلے کی بات ہے۔ تو جو انفیئر پریکٹس ہے اس کو اس طرح سے جسٹیفائی کرنا کہ سسٹم فیئر نہیں ہے، تو اس لیے اگر سسٹم میں سبھی غلط کر رہے ہیں تو ہم بھی تھوڑا سا غلط کر لیں گے، تو اس میں کیا مسئلہ ہے۔ تو یہ ایتھیکل ڈائلاماز کے اندر انوالو لوگوں کی ایک جو ہے وہ وربل ایکسکیوز ہوتی ہے یا جسٹیفیکیشن ہوتی ہے ان دس ریگارڈ۔ اچھا، پھر اکثر یہ چیز دیکھنے میں آئی ہے ایتھیکل ڈائلاماز کے اندر انوالو معاملات کے اندر کہ لوگ کہتے ہیں کہ آئی واز جسٹ فالوئنگ دی آرڈرس، ہمیں جو حکم دیا گیا ہم اس حکم کو فالو کرتے ہیں۔ اب وہی اگزامپل میں دوبارہ یہاں ریکورڈ کرتا ہوں، آپ نے ایک شخص کو تیز ڈرائیو کرتے ہوئے ٹریفک سگنل کو وائلیٹ کرتے ہوئے روکا، روک کے اس کا چالان کر دیا یا اس کو ود ہیلڈ کر لیا، اس کی گاڑی کو ہی روک لیا، تو اب قطع نظر اس کے کہ اس کی گاڑی کے اندر ایک پیشنٹ ہے، معذور ہے کوئی، یا ایک پریگننٹ خاتون ہے جسے اس وقت انتہائی ایمرجنسی کی ضرورت ہے اور ہاسپٹل میں پہنچنا اس کے لیے ضروری ہے، اب یہاں پہ وہ اس کو روکے رکھتا ہے۔ بلکہ ایسا انسیڈنٹ ہوا ہے ہمارے اکثر جب پولیٹیکل پارٹیز کے جو ہے وہ سربراہان یا پھر جو ہے وہ منسٹریز کے جو ہے وہ کانوائز پروٹوکول کے ساتھ موو کرتے ہیں، تو آئی تھنک کراچی میں جو ہے وہ ایک خبر بڑی وائرل ہوئی تھی اور پورے میڈیا کو اس میں جو ہے وہ دیکھا گیا کہ پروٹوکول کے لیے سڑک، مطلب کوئی وی آئی پی پروٹوکول چل رہا تھا اور اس کے لیے سڑکوں کو، رستوں کو بلاک کیا ہوا تھا، تو ٹریفک رکی ہوئی تھی، جو لوگ اپنے کاموں کے لیے نکلے ہوئے تھے، تو ایک پریگننٹ خاتون جو تھی وہ ہاسپٹل جا رہی تھی اپنے جو ہے وہ ڈیلیوری کے لیے، تو ٹریفک سگنل میں کھڑے کھڑے رکشے کے اندر جو ہے وہ اس کی ڈیلیوری ہوئی اور بیٹی پیدا ہوئی۔ تو اب دیکھیں، اب یہاں پہ ایتھیکل جو ہے وہ پرسپیکٹو سے دیکھا جائے تو وہ یہاں پہ یہی جسٹیفیکیشن دیں گے جی وی ور اوبیئنگ دی آرڈر، ہمیں تو آرڈرز تھے اوپر سے کہ جی ٹریفک کو روکنا ہے۔ لیکن ایتھیکل پرسپیکٹو یہ ہے کہ اس طرح کے سیریس کیس کو وہاں الاؤ کیا جاتا کہ وہ ہاسپٹل تک ایکسیس کرتے اور اپنے لیے جو بیسک نیڈ تھی اس وقت کی میڈیکل، اس کو فلفل کرتے۔ تو ایتھیکل ڈائلاماز میں اکثر آپ آرم فورسز کے اندر دیکھیں کہ کہا گیا کہ جی ان گھروں کو مسمار کر دیں، تباہ کر دیں۔ اب ہر فوجی کو پتا ہے، ہر عام آدمی کو پتا ہے کہ جب آپ ریزیڈینشیل ڈومیسٹک ڈویلنگس کے اوپر جو ہے وہ اٹیک کریں گے تو وہاں پہ بوڑھے بھی ہوں گے، ضعیف بھی ہوں گے، بیمار بھی ہوں گے،
بچے بھی ہوں گے, بچیاں بھی ہوں گی, چھوٹی جانور بھی ہوں گے. تو ایسی صورت میں آرڈر کو اوبے کر لیا آپ نے جو ہے وہ اپنی لیگل لائبلٹی رسپانسبلٹی تو فلفل کر دی, پر ایتھیکلی وٹ یو آر ڈوئنگ یو آر ویری ویل اویئر آف دیٹ کہ آپ نے جو ہے ایک ایسے گھر کے اوپر یا رہائشی علاقے پر حملہ کیا ہے جہاں پہ آپ نے بہت سارے بے گناہوں کو بھی ساتھ میں مار دیا. کی دوسری کیٹیگری ہے آئیڈینٹیفائی کرنے کی کہ ایتھیکل ڈائلیماز فال کر رہے ہیں, وہ ہوتی ہیں سچویشنز, وہ ہوتے ہیں وہ ماحول یا واقعات ہوتے ہیں. اب واقعات سے کس طرح سے ہم اسیسمنٹ کر سکتے ہیں کہ چیزیں ایتھیکل ہیں یا ان ایتھیکل ہیں. تو اب واقعات کے حوالے سے سب سے پہلے یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ جی آپ کسی ایسی چیز کو, کسی ایک ایسے ایسٹ کو اپنی کسٹڈی کے اندر لے لیتے ہیں, استعمال کرتے ہیں کہ جو دیٹ ڈز ناٹ بیلانگ ٹو یو. تو یہاں پہ ایک ایتھیکل سچویشن ایسی ہے کہ یو کیری, یو ہولڈ, یو آپٹ such a thing which does not belong to you. تو یہ چیز ایک ایتھیکل ڈائلیما کریٹ کرتی ہے. جو چیز آپ کی نہیں ہے آپ اس کو جو ہے وہ استعمال کریں یا اپنے قبضے کے اندر رکھیں, تو یہ ایک ایسی ایتھیکل ڈائلیما کی کنڈیشن ہے. اچھا یہاں پہ ایک لیگل پرسپیکٹو میں آپ کو دیتا چلوں. آپ کو ایک گمشدہ چیز ملتی ہے, جو گمشدہ چیز ہے اس کا ہمارے جو ہے وہ مذہب کے اندر بھی ایک بہت بہترین ٹریٹمنٹ ہے. اس کا جو ہے وہ لا جو پاکستان کے قوانین ہیں لاسٹ گڈس کے حوالے سے, اس کے حوالے سے بھی جو ہے وہ کچھ بڑی واضح طور پہ باتیں ہیں. تو سب سے پہلے میں ریلیجیس پرسپیکٹو میں آپ کو بتا دوں. ریلیجیس پرسپیکٹو میں جب آپ کو کوئی گمشدہ چیز ملتی ہے تو آپ اس کے آنر کسی صورت نہیں ہو سکتے ہیں. یوں ہی آپ کو کوئی گمشدہ چیز ملتی ہے, آپ اس گمشدہ چیز کے آپ وہیں کھڑے کھڑے جو ہے وہ 3 دفعہ اناؤنسمنٹ کریں, اعلان کریں کہ جی مجھے فلاں چیز ملی ہے, اگر کسی کی ہو تو وہ نشانی بتا کے لے لیں. مطلب ان جنرل بتانا. آپ کو 10,000 روپے ملا ہے تو آپ نے یہ نہیں کہنا کہ مجھے 10,000 روپے ملا ہے, آپ نے کہنا جی مجھے کچھ پیسے ملے. جنرل کر دیں. جب کوئی بندہ آ کے کلیم کرے کہ جی میرے پیسے ہیں, آپ اس سے شناخت پوچھیں. اب اچھا یہاں پہ شناخت بھی ذہن میں رکھیں کہ آپ نے مطلب ریزنیبل معقول شناخت کے کوشچن کرنے ہیں. ہاں جی نوٹ کتنے ہیں, کتنی مالیت کے ہیں, نوٹوں کی حالت کیا ہے, یہ پوچھا جا سکتا ہے. کس چیز کے اندر تھے, کسی والٹ میں تھے, کسی لفافے کے اندر تھے, کسی تھیلی کے اندر تھے, کس جو وہ چیز کے اندر تھے. وہ آپ یہ نہیں پوچھ سکتے وہاں پہ کہ جناب جو نوٹ تھے ان کے نمبرز کیا تھے. یہ تو کوئی بھی نہیں بتا سکتا کہ اس کی جیب کے اندر جو نوٹ ہیں ان نوٹس کے جو سیریل نمبرز ہیں وہ کیا ہیں. اب آپ اس طرح کے کوشچن پوچھیں یا یہ پوچھیں کہ ان 10 نوٹوں میں سے کسی ایک نوٹ کے اوپر پان کے کلر کا انگوٹھا لگا ہوا ہے کہیں, بتائیں ہاں یا نا میں جواب دیں. اب مجھے بتائیں یہ وہ چیزیں ہیں جو وی جنرلی ڈونٹ نو دیز تھنگس, اور ہم بہت نوٹ بھی نہیں کرتے عام طور پہ. تو اس طرح کے کوشچن نہیں کرنے. اگر کوئی ان کوشچنس کو جسٹیفائی کر دیتا ہے تو آپ ہینڈ اوور کرتے ہیں اس کو, اس کی جب گڈ فیتھ کے اوپر, اچھی نیت کے اس کا آنر نہیں ملتا ہے, ٹرو آنر نہیں ملتا ہے, تو آپ نے کیا کرنا ہے, آپ اس چیز کو کسی چیریٹیبل کاز کے اندر اسپینڈ کرنے, خیرات کرنے, صدقہ کرنے, اور وہ کس کی آپ کی طرف سے جو نیکی ہے وہ سو ہے نیکی. تو یہ مطلب صدقے کی نیکی بھی آپ کو بھی مل جائے گی. تو لیکن جو اس کا اوریجنل آنر ہے اس آنر کی طرف سے وہ چیز صدقہ ہو جائے گی. اب یہاں پہ ایک چیز کو ذہن میں رکھیں, کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ پیرشیبل ہوتی ہیں, مطلب جلدی سے ضائع ہو جانے والی ہیں, تو ایسی چیزوں کو تو ہم نہیں سنبھال کے رکھ سکتے. ہاں کچھ ایسی چیزیں ہیں جیسے آپ کو کسی کا موبائل فون ملا, یا کسی کی سواری مل گئی, یا کسی کا لیپ ٹاپ مل گیا, کچھ اس طرح کی ٹینجیبل چیزیں مل گئیں جو اوور دی لیپ آف ٹائم جو ہے وہ جلدی سے ایکسپائر پیرش نہیں ہوتی ہیں, تو ایسی چیزوں کو آپ سنبھال کے رکھ سکتے ہیں. تو جہاں تک ممکن ہو سکے اوریجنل آئیڈینٹی جو اس کے آنر کی ہے وہ ڈھونڈنے کی کوشش کریں, اسے ہینڈ اوور کریں. ہاں اگر کوئی ایسی چیز آپ کو کوئی لیونگ بینگ مل گئی ہے, آپ کو کسی کا کوئی جو ہے وہ پیٹ مل گیا ہے, ڈاگ مل گیا ہے, یا کسی کی گائے بھینس یا گھوڑا مل گیا ہے, اور آپ نے اس کو رکھا اپنے پاس, اس کی ڈیو کیئر کی, اس کو کھلایا پلایا, اس کی صحت, شیلٹر اور دیگر معاملات کو دیکھتے رہے, تو جب تک
آپ جو ہے وہ 70% آف دی کاسٹ آف دیٹ ایسٹ جو ہے وہ آپ کی جیب سے نہیں اسپینڈ ہو جاتی تب تک وہ آپ کا نہیں ہے. تو قانون یہ کہتا ہے کہ جب 70% آف دی ٹوٹل کاسٹ اور ٹوٹل ویلیو آف دیٹ ایسٹ ہیز بین اسپینڈ بائی دی فاؤنڈر, تو پھر وہ فاؤنڈر اس کو رکھ لے, وہ اس کی ہے. پھر اگر آنے والا اصل مالک کسی دور میں آ کے کہتا ہے یہ میری چیز تھی, تو اب یہاں پہ ایز پر لا کلیم نہیں کر سکتا. اگر وہ کلیم کرتا ہے تو اسے وہ ساری کی ساری اسپینڈنگ جو کہ فاؤنڈر نے کی ہے وہ اس کو واپس کر کے پھر اپنا ایسٹ وہاں سے لینا ہوگا. تو اینی ویز میں نے اس پہ لیگل پرسپیکٹو بھی دے دیا, ریلیجیس پرسپیکٹو بھی آپ کو دے دیا کہ اب ایتھیکل ڈیلیما ہے یہاں پہ. اچھا, یہاں پہ ایسی ایک اور بھی صورت ہے, اگر وہ جو لاسٹ گڈ آپ کو فائنڈ ہوا ہے تو اگر آپ کے وہ کام کا ہے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں, تو آپ اتنی مالیت جو اس کی فیئر مارکیٹ پرائز اس حالت کے اندر ہے آپ اس کو جب وہ ڈونیٹ کر کے صدقہ کر کے آپ اس کو خود بھی یوز کر سکتے ہیں. اگلی جو ایتھیکل ڈیلیماز کے اندر سچویشن ہے وہ سچویشن یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ جو بول رہے ہیں وہ غلط ہے, آپ جانتے ہیں کہ آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے. تو ایسی صورت میں ٹو کیپ آن گوئنگ کہ آپ جو ہے وہ اس چیز کو بولتے رہیں, اور یا پھر کوئی بول رہا ہے اور آپ وہاں پہ آبجیکٹ نہ کریں کہ یہ غلط ہے, ایسا نہیں ہے, تو دس از اے سچویشن ویئر ایتھیکل ڈیلیما ارائزز. کہ آپ جو ہے وہ کوئی آپ کو کہہ رہا ہے کہ جی یہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ ایک پیٹ بیچ رہے ہیں, وہ پیٹ کاٹتا ہے, پنجے مارتا ہے, یا ایک مشین ہے وہ یا گاڑی ہے وہ گاڑی جو ہے وہ تھوڑے کلومیٹر چلنے کے بعد ہیٹ اپ ہوتی ہے اور ہیٹ اپ ہو کے بند ہو جاتی ہے, پھر دوبارہ سے آپ اس کو چل کرتے ہیں کسی وجہ سے پانی ڈال کے یا کیسے بھی اس کو ٹھنڈا ہونے دیتے ہیں, وہ دوبارہ سے سٹارٹ ہوتی ہے. اب آپ کو پتہ ہے کہ یہ اس کے اندر پرابلمس ہیں, تو یہ آپ کی ایتھیکل لائبلٹی ہے, رادر میں کہوں گا کہ یہ آپ کی لیگل لائبلٹی بھی ہے کہ جو فالٹ آپ کی پروڈکٹ یا سروس کے اندر ہے, یا آپ کو پتہ ہے کہ اس میں کچھ جھوٹ ہے یا غلط ہے, تو وہ آپ کنوے کریں اور پھر چیز کو جو ہے وہ ہینڈ اوور کریں تاکہ خریدنے والا باخبر ہو کے خریدے اس کے ساتھ ہوگا. اس سے یہ بھی پچھلی سچویشن سے کچھ ملتا جلتا ہے, گیونگ اور الاؤنگ فالس امپریشن. آپ خود کوئی فالس امپریشن دیں, آپ ایک جو ہے وہ زرعی زمین کے اوپر یا ساسے کے اوپر یا کسی دکان کے اوپر کھڑے ہو کے پوز کریں, شو کریں کہ جیسے وہ آپ کی ہی ہے. مطلب آپ پریٹینڈ کر رہے ہیں کہ جیسے آپ اس کے مالک ہیں. آپ دکان میں انٹر ہوئے تو دکاندار کے ساتھ مائٹ بھی آپ کی تھوڑی بہت سلام دعا ہو, تو آپ انہیں کہیں جی ان کے لیے پانی لے کے آئیں, جی منگوائیں ان کے لیے پانی, تو پانی شانی منگوا لیا, پھر بیٹھے ہاں جی دکھائیں جی نہیں جی اچھی چیز دکھائیں, تو مطلب وہ اگلے بندے کو لگے کہ یار پتہ نہیں شاید یہ جو ہے نا خود بندہ خود آنر ہے یا یہاں پہ کوئی کسی ایسی کیپیسٹی کے اندر ہے ادارے کے اندر. تو یہاں پہ آپ کیا کر رہے ہیں, آپ یو آر میکنگ اے فالس امپریشن. اچھا, دوسری صورت کیا ہو سکتی ہے کہ ٹو الاؤ سم ون ایلس کہ وہ آپ کا فالس امپریشن کریں اور آپ اس کو منع نہ کریں. یہاں پہ میں اپنی ایک ذاتی جو ہے وہ اس طرح کی سچویشن کو کوٹ کرنا چاہوں گا. میں دبئی کے اندر جو ہے وہ ایک ڈائریکٹ مارکیٹنگ کی کمپنی کے اندر کچھ عرصہ مجھے ایکسپیرینس ہوا کام کرنے کا. تو دے ور سیلنگ بکس. یہاں پہ پاکستانی کانٹیکس میں بات کروں تو وہ جو کنٹینر کی بکس ہوتی ہیں نا, ہوتی بالکل نہیں ہیں, برانڈ نیو بکس ہوتی ہیں, لیکن ڈیو ٹو نیو ورژنس اور ایڈیشنس آف دیٹ پروڈکٹ اور پبلیکیشن وہ پچھلے ایڈیشنس جو ہے وہ ان کو نکال دیتے ہیں اور سستے داموں میں یا ردی کی قیمت میں نکال دیتے ہیں. تو وہ کمپنی اس طرح کے جتنی بھی بکس اور مینولس وغیرہ تھے ان کو جو ہے وہ میں یہاں پہ نام نہیں لیتا, تو وہ شخص جو ہے وہ اپنی کنٹری سے طرح کی بکس کو منگاتا تھا وہاں دبئی میں اور پھر ڈائریکٹ مارکیٹنگ کرتا تھا. اچھا, حالانکہ وہ بندہ اس سے زیادہ کچھ نہیں تھا کہ وہ ان ردی کی کتابوں کو فرسٹ ہینڈ ڈکلیئر کر کے سیل کرتا تھا, لیکن جب وہ یہ چیز کرتا تھا تو وہ جھوٹ بولتا تھا. تو وہ کہتا تھا جی دناتا وہاں پہ ایریا, جی دناتا میں ہماری وہاں پہ جو ہے وہ اپنی آؤٹ لیٹ ہے, اس کا انوگریشن ہونے والا ہے, یہ 100 درہم کی بک ہے اور ہم آپ کو جو ہے وہ یہیں پہ اگر آپ لیتے ہیں تو ہم آپ کو جو ہے وہ یہ 50 درہم کی دیں گے. حالانکہ اوریجنل پرائز اس کی, کیونکہ وہ ردی کی بک تھی تو چاہے نہیں تھی وہ $10 وہ 10 درہم بھی نہیں تھی. اچھا, دوسرا وہ یہ کرتا تھا کہ مجھے جب پہلے ہی دن اتفاق ہوا اس کے ساتھ جانے کا, تو وہ مجھے کچھ اس طرح سے انٹروڈیوس کرواتا تھا کہ جناب
He's Mr. Wahid and he is from London University of Economics and he is representing this article this and that. तो मतलब मेरी निस्बत से वो उस झूठ को बांधता था. तो और मतलब आई वॉज नॉट अवेयर, मतलब उसने मुझे पहले से बताया भी नहीं है कि मैं आप इस तरह से कुछ इंट्रोड्यूस करवाऊंगा. तो जो ही मैंने उसका पहली दफ़ा उसने मुझे एक जगह के ऊपर जो वो हमारी जो सेल्स कॉल थी वहाँ मुझे इस तरह से इंट्रोड्यूस करवाया. आई वाज शॉक कि यार ये मेरे बारे में क्या कह रहा है. आई हैव नेवर विजिटेड लंदन और यूके, तो मतलब ये मुझे यहाँ वहाँ से जो वो क्रिएट करा रहा है. तो खैर मैं खामोश रहा. अच्छा, जो ही हम उस सिचुएशन से निकले, बाहर उठ के निकले, मैंने कहा व्हाट आर यू डूइंग, why you are making a false impression of me. I does not belong to London और London School of Economics. तो आप मुझे क्यों कर रहे हो उसके साथ, वो यार सब चलता है यहाँ पे जिस एंड दैट ऐसे और वैसे. तो I refuse to continue my services with them. मैंने कहा मुझे वहीं वापस पहुँचाओ दुबई के अंदर जहाँ से मुझे जो है वो लेके आए थे. तो मतलब अब यहाँ पे या तो आप खुद फॉल्स इंप्रेशन को जनरेट करें या फिर अगर आपको कोई फॉल्स इंप्रेशन जनरेट कर रहा है तो आप खामोश रहें. तो ऐसी सूरत में इन दोनों सूरतों में ये एक एथिकल. ये हम पिछले सेशन के अंदर भी बात कर रहे थे कि इंफॉर्मेशन को छुपाना, ये अच्छा इंफॉर्मेशन को राइट टाइम पे राइट पर्सन तक पहुँचाना, ये आपकी एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है. अगर आप सही बंदे तक सही इंफॉर्मेशन और जितनी इंफॉर्मेशन चाहिए उसको नहीं जाने देते एंड यू आर इन दैट सप्लाई चेन ऑफ इंफॉर्मेशन और आप किस जगह पे उसको रोक लेते हैं, तो आप अनएथिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं. और अक्सर इदारों के अंदर देखने में आया है कि जब कोई डिसिप्लिनरी, जब कोई जो है वो डंडे वाली बात जो है वो आती है एज अ नोटिफिकेशन, एज अ ऑर्डर, एज अ रूल, तो वो सबको बता दी जाती है. वो खबरदार हो जाओ, करने हो जाओ, ये डंडा आ गया है, तो ये ऑर्डर्स आ गए, ये सख्ती हो गई है. लेकिन जब कोई इंसेंटिफिकेशन की, कोई फाइनेंशियल इंसेंटिव की, कोई जो वो नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव की बात आती है, तो वहाँ पे वो आप कन्वे नहीं करते. आप इंफॉर्मेशन को हाइड करते हैं, कंसील करते हैं, लोगों तक जाने नहीं देते हैं. या फिर इंफॉर्मेशन को कुछ इस तरह से जो है वो डेवल्ज करना, कुछ इस तरह से मैनिपुलेट करना, या हाफ इंफॉर्मेशन पहुंचा के हाफ को कुछ इस तरह से मैनिपुलेट कर देना कि लोगों को आप परप्लेक्सेस के अंदर या कन्फ्यूजन्स के अंदर डाल दें, या इस तरह की सिचुएशन क्रिएट कर दें कि वो आपके पीछे पीछे भागते फिरेंगे जी, इससे शायद कोई हमें क्लू मिल जाए. दिस इज़ अनएथिकल. तो ये सिचुएशन जो है वो इस चीज़ को जाहिर करती है कि आप अनएथिकल प्रैक्टिस में इन्वॉल्व हैं एंड यू आर नॉट. अपनी आप सिचुएशन का या अपनी पोजीशन का अनफेयर एडवांटेज लें. अच्छा, अक्सर मैंने देखा है कि जब आप इस्लामाबाद में ये चीज़ बड़ी कॉमन है, ख़ास तौर पे जो कैपिटल टेरिटरी है, जो ही आप जो है वो अपने दफ्तरी टाइम के अंदर जो है वो सुबह निकलते हैं या शाम को क्लोजिंग के वक्त घर वापस आ रहे होते हैं, और इन कॉमन मोटरवेज़ के ऊपर ये प्रैक्टिस देखने में आई है. आई यूज़ टू ट्रेवल टू इस्लामाबाद एंड लाहौर वेरी फ्रिक्वेंटली इन पास्ट फ्यू ईयर्स. तो अक्सर देखने में आता है कि किसी न किसी इंटरचेंज के ऊपर या इवन मिड वे रास्ते में कहीं जो है वो एक ट्रैफिक सार्जेंट जो या फिर मोटरवे का कोई मुलाजम खड़ा होता है, वो हाथ देता है और बस वाले रोकते हैं, उसे अच्छी सी सीट पे बिठाते हैं, और ऑन दी वे कहीं भी रास्ते में जहाँ पे भी वो कहते हैं किसी स्पेसिफिक स्पॉट के ऊपर, स्टॉप के ऊपर नहीं, मिड वे में जहाँ वो कहते हैं वहाँ पे उन्हें उतार दिया जाता है. अब देखें, एज पर लॉ दिस इज वायलेशन. अब जो वर्दी पहन के अपनी उस वर्दी का नाजायज़ फ़ायदा उठाता है और अनड्यू इन्फ्लुएंस लेता है, और लोगों को अक्सर हमें रास्तों के ऊपर जो है वो इस तरह के लोग मिलते हैं, हाथ देते हैं, और हाथ दे के अब हम मजबूर होते हैं, ये यूनिफॉर्म्ड हैं, हम गाड़ी रोक लेते हैं. जब हम गाड़ी रोकते हैं, ख़ासतौर पर मोटरवे पुलिस में ये चीज़ जो है वो कॉमन है. अथॉरिटी शुड टेक एक्शन अबाउट दिस कि लोग कम्यूट करते हैं, मुफ्त में कम्यूट करते हैं, दे डोंट पे इवन अ सिंगल पेनी. ठीक है, आप करें कम्यूट, आप आम शहरियों की तरह कम्यूट करें, पैसे दें, फिर किराया दें उसका अपन जो है वो बस कंपनीज को, कम्यूटर्स को. तो मुफ्त में ट्रैवल करते हैं, और जहाँ से दिल करता है गाड़ी में बैठते हैं, जहाँ पे दिल करता है गाड़ी से उतरते हैं. तो ऐसी सूरत में यू आर टेकिंग अनफेयर एडवांटेज ऑफ योर सिचुएशन. या फिर आप जो है वो इन चीज़ों को कंसिडर करें कि ये एथिकल पर्सपेक्टिव के अंदर कहाँ पे फॉल करती हैं. लोग, अच्छा आम बंदा वहाँ खड़ा हो, लोग नहीं रोकते गाड़ी, लेकिन पता है यूनिफॉर्म के अंदर बंदा खड़ा तो वो मजबूरन रोकते हैं. वो रोकते इसलिए कि शायद इसने कोई जो है वो इंटरवेंशन करनी है, हमें रोकना है, कुछ पूछना पूछाना है या हमें चेक करना है.
لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کہ جناب بھائی جان فلاں جگہ اتار دیں گے پلیز. آپ کیا کریں؟ ڈسیڈنس آپ کی جو ہے وہ اس میں پرسنل ہو. اب یہاں پہ پرسنل سے مراد کیا ہے؟ وہ یہ کہ دیکھیں آپ کی جو پرائیویسی ہے ایز اے امپلائی، آپ جس کیبن میں یا جس ورک اسٹیشن پہ بیٹھتے ہیں آپ کی کچھ فائلز ہوں گی، کچھ انفارمیشن ہوگی، آپ کے ذاتی ڈاکومنٹس بھی ہو سکتے ہیں، کچھ ایسی فائلز یا آرڈرز جو کہ آپ تک جو ہے وہ آئے ہیں اور آپ تک محدود رہنا ان کا ضروری ہے، کانفیڈینشیلٹی ہے فائلز کی. اب یہ پرائیویسیز جو ہیں، ان پرائیویسیز کو یا کوئی لیپ ٹاپ کھول کے اپنا کام کر رہا ہے اور آپ کنکھیوں کے ساتھ جو ہے وہ دیکھیں کہ اس کی اسکرین کے اوپر کیا چل رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، اس کو پڑھیں. یا کوئی ٹیلی فون کے اوپر بات کر رہا ہے، آپ کان دھر کے اس کی بات کو سننے کی کوشش کریں. تو یہ جو پرسنل پرائیویسیز ہیں ایٹ یور ورک پلیس، آپ ان کی وائلیشن کرتے ہیں. اب دیکھیں کوئی آپ کو کیا کہہ سکتا ہے کہ یار آپ کیوں میری اسکرین کی طرف دیکھ رہے ہیں، یا آپ جو میرے ٹیبل کے اوپر جو ڈاکومنٹ پڑھے ہیں ان کو بار بار کیوں جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں. یہ اکثر میں جو ہے وہ آپ کو بھی ایز اے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ بتا دوں کہ دس از ناٹ ایتھیکل کہ کسی کی ٹیبل کے اوپر چیزیں پڑھی ہوئی ہیں اور آپ ان کو دیکھیں، پڑھیں یا تصویریں کھینچیں، یا کوئی کسی فائل کو پڑھ رہا ہے تو آپ جو ہے وہ کنکھیوں کے ساتھ اس کے اوپر دیکھیں. تو دیز آر ان ایتھیکل ڈیڈس. تو آپ جو ہے وہ ان کو اوائڈ کریں ایٹ یور ورک پلیس. تاکہ آپ اوائڈ کریں گے تو پھر کل کو کوئی اس حرکت کو آپ کے ساتھ کرنے کی کوشش کرے گا تو آپ بڑی آسانی کے ساتھ انہیں شٹ اپ کال دے سکتے ہیں. اب شٹ اپ کال دینے سے مراد یہی نہیں کہ ہیلو کیا کر رہے ہو بھاگو یہاں سے. جو آپ کو صرف اتنا کہہ دینا پلیز ایکسکیوز می. یہ دس از اے سارٹ آف شٹ اپ کال کہ آپ اگلے بندے کو آگاہ کر رہے ہیں کہ آپ. اگلی سچویشن جو دیکھنے میں آتی ہے وہ ہوتی ہے پرپیٹریٹنگ پرسنل ابیوز ہے. مطلب پرپیچول سے مراد ہے مسلسل، مطلب آپ مسلسل کسی کو پرسنل ابیوز کرتے ہیں. پرسنل ابیوز کرنے سے مراد یہاں پہ ہیرسمنٹ بھی ہو سکتی ہے. پرسنل ابیوز کرنے سے یہاں پہ جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ بار بار کسی ایسی سچویشن میں الجھانا جو کہ آپ کو پسند نہیں ہے، بار بار کسی ایسے بندے سے ملنے کے لیے آپ کو کہا جانا جس کے ساتھ ملنے میں آپ ڈسکمفرٹ محسوس کرتے ہیں، یا ایون گالی گلوچ بھی کر دینا. تو یہ جو چیزیں ہیں، یا آپ جو ہے وہ کسٹمر موجود ہیں وہاں پہ اور آپ سے کچھ مسٹیک ہو جاتی ہے تو آپ کا جو سپروائزر ہے کسٹمر کے سامنے آپ کو جو ہے وہ برا بھلا کہنا شروع کر دے، تو مطلب آپ کو دس از کالڈ پرسنل ابیوز. تو پرسنل ابیوز جو ہے دس از ناٹ ایٹ آل ایتھیکل. اگر آپ کو کسی کے ساتھ کوئی کنسرن یا مسئلہ ہے تو آپ جو ہے وہ ایون کسٹمر کے ساتھ ہو جاتا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ امیڈیٹ یہاں پہ انٹرونشن بڑی ضروری ہے، ہمارا جو سیلس ریپرزینٹیٹیو ہے یا کاؤنٹر پہ بیٹھا اسٹاف ہے یہ غلط کر رہا ہے، تو آپ اسے کہیں ایکسکیوز می مسٹر علی ذرا بات سنیں میری. کسٹمر کو کہیں سر پلیز اسپیئر فیو منٹس. تو آپ اسے اندر لے کے جائیں اور اسے کہیں کہ کیا کر رہے ہو بھائی، کیوں مس گائڈ کر رہے ہو کسٹمر کو، یا کسٹمر کے ساتھ آپ روڈ کیوں بہیو کر رہے ہو. بہیو یور سیلف. آپ کو ان کے سامنے میں بات کروں گا تو آپ کو برا لگے گا. اینڈ گو اینڈ بہیو یور سیلف. ٹھیک سے کسٹمر کو ڈیل کریں. بس اتنی بات کرنے میں بیٹھے آ کے کسٹمر، اب اس کی بھی عزت بیچارے کی رہ گئی کہ اس کو جو ہے وہ بیک دی اسٹیج یا جو ہے وہ آنکھوں سے اوجھل ہو کے یہ بات کر دی گئی، اس کی بھی عزت رہ گئی. وہ وہاں پہ بیٹھے یہ وہ پھر وہاں پہ آ کے سوری سر مجھے تھوڑی سی انفارمیشن نہیں تھی، تو وہ دراصل ہماری پالیسی کچھ یہ ہے وہ ہے، ریسنٹلی کچھ چینجز آئے تھے میں نے دیکھے نہیں، تو وہ کچھ اس طرح سے ہیں جیسے ہم یہاں پہ آپ کو کچھ فیور پرووائڈ کر سکتے ہیں. تو آپ ریزالو کرنے یہ دیکھنے آئے گا کہ پرمٹنگ آرگنائزیشنل ابیوز ہے کہ پوری کی پوری آرگنائزیشن کسی ابیوز کے اندر جو ہے وہ انوالو ہے. اور یہاں پہ میں نے اپنے پچھلے ایک سیشن کے اندر بات کی تھی کہ جو مسکارا بنانے والی کمپنیز ہیں، جو پرل بنانے والی کمپنیز ہیں، ان کی جو پروکیورمنٹ ہے مسکارے کی ایز اے ان پٹ ایک منرل کی، تو وہ لیگل نہیں ہے. اس کے اندر جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے بچے کام کرتے ہیں، چائلڈ لیبر انوالو ہے اس میں، جو ہے وہ استحصال انوالو ہے بچوں کا. بچے مر بھی رہے ہیں، انتہائی سویر کنڈیشن کے اندر، گرمی کے اندر جو ہے وہ کام کرتے ہیں. تو یہ کسی بھی لحاظ سے جو وہ ہیومن رائٹس کی اور چائلڈ پروٹیکشن کی جو ہے وہ کے دفاع کی بات نہیں ہے، سراسر وائلیشنس ہیں. تو ایسی صورت میں ایسی کمپنیز جو کہ مسلسل ایسے یہ اکثر یہ جو سلاٹر ہاؤسز ہیں تو ان کے اوپر بڑی ڈیبیٹ چلتی ہے. ہمارا جو مسلمانوں کا طریقہ ہے جانور کو ذبح کرنے کا، سلاٹر کرنے کا چھری کے ساتھ، تو اس کو بہت زیادہ جو ہے وہ کرٹک کیا جاتا ہے کہ اس سے جانور کو تکلیف ہوتی ہے. اب اس کے الٹرنیٹیو میں بہت سارے جو ہے وہ ڈیولپ کنٹریز نے، نان مسلم کنٹریز نے طریقہ کار مختلف نکالے ہیں. کوئی بجلی کا سنگین جھٹکا لگا کے جانور کو ڈیڈ کرتے ہیں، کچھ ان کے برین کے اندر بلٹ
فائر کر کے ان کے برین کو ڈیڈ کر کے ان کو جو ہے وہ دیکھیں آپ نے ان کا میٹ تو کھانا ہی ہے نا. پوری دنیا کے اندر میٹ پروٹین کی ایک بڑی ریکوائرمنٹ پوری کرتا ہے تو اس کو کرنا ہی ہے یہ چیز. تو لیکن آپ جو ہے وہ اس طرح کی پریکٹسز میں جہاں پہ پیچھے اینیمل ابیوز موجود ہے, آپ جانوروں کو بے دردانہ طریقے سے غیر انسانی طریقے سے ٹریٹ کرتے ہیں, تو وہاں پہ آپ ایز آرگنائزیشن جو ہے وہ مسلسل ابیوز کے اندر انوالو ہیں. تو یہاں پہ بھی ایک ایتھیکل پرسپیکٹیو ہے کہ ایسے اداروں سے میٹ لینا چاہیے یا نہیں لینا. اکثر یہ ایتھیکل سچویشن کے اندر یا ایتھیکل ڈائلیماز کے اندر یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ رولز کی وائلیشن کی جاتی ہے, اور ہمیشہ یہ چیز ذہن میں رکھیں وین ایور یو وائلیٹ رولز, تو رولز کی جو وائلیشن ہے وہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ خرابی ضرور کرتی ہے. مثال کے طور پہ آپ جو ہے وہ آپ نے مختلف جتنی مینوفیکچرنگ کمپنیز ہوتی ہیں یہ کرتی ہیں کہ اپنے امپلائیز کے بینیفٹ کے لیے ویلفیئر کے لیے انہیں بھی جو وہ ایک کارڈ سا بنا دیتی ہیں یا کوئی ٹوکن نمبر یا کوئی خاص کوٹا الاٹ کر دیتی ہیں کہ آپ منتھلی جو ہے وہ ہماری اپنی کمپنی کی پروڈکٹس جو ہے وہ اتنی خرید سکتے ہیں یا کنزیوم کر سکتے ہیں. تو یہ رول بن گیا, ٹھیک ہے. تو جب آپ رول کو وائلیٹ کرتے ہیں تو اس رول کی وائلیشن سے کیا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ آپ کو الاؤ تھا کہ آپ 10 یونٹ جو ہے وہ منتھلی کنزیوم کر سکتے ہیں, تو آپ 100 یونٹ 150 یونٹ 200 یونٹ 500 یونٹ جو ہے وہ نکال لیتے ہیں اس کانٹیکسٹ کے اندر. تو اب آپ کیا کر رہے ہیں, آپ کمپنی کے ریپرزینٹیٹیو ہیں, آپ اس پروڈکٹ کو یا اس چیز کو جو ہے کمپنی کی فالس ریپرزینٹیشن کرتے ہوئے جو وہ اچھے داموں بیچ سکتے ہیں. تو یہاں پہ رولز کی وائلیشن کرتے ہوئے اکثر جو لوگ ایتھیکل ڈائلیماز کے اندر پائے جاتے ہیں تو یہ دیکھنے میں آیا کہ وہ رولز وائلیٹ. اگلی ایک جو ایتھیکل سچویشن دیکھنے میں آئی ہے وہ ہے جی کنڈوننگ ان ایتھیکل ایکشنز اور پریکٹسز. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے سامنے آپ کے ادارے کے اندر یا آپ خود ہو سکتے ہیں یا کوئی اور جو ہے وہ ان ایتھیکل پریکٹس کوئی کر رہا ہے اینڈ یو آر ناٹ رپورٹنگ دیٹ. ہم نے پچھلے سیشن کے اندر وسل بلوئنگ کی بات کی تھی کہ اگر کسی جگہ کے اوپر کچھ غلط ہو رہا ہے تو آپ اس کی مخبری کریں اور متعلقہ بندے کو بتا دیں, بشرطے کہ آپ کی جو آئیڈینٹی ہے اس کو ڈسکلوز نہ کیا جائے تاکہ آپ کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہ پہنچے. تو یہاں پہ اگر کوئی جو ہے وہ ان ایتھیکل پریکٹس چل رہی ہے کسی جگہ کے اوپر تو وہاں پہ آپ کا خاموش رہنا اور اس کو رپورٹ نہ کرنا, چاہے آپ اس کے اندر انوالو نہ ہوں, دس کازز این ایتھیکل سچویشن. تو ان ان ایتھیکل سچویشنز کو رپورٹ کرنا بہت ضروری ہے تاکہ ایتھیکل پریکٹسز کو ری انفورس کیا جا سکے اور جو لوگ ایتھیکل ہیں ان کو ریوارڈ کیا جا سکے, جو ان ایتھیکل ہیں ان کو وارن کیا جا سکے یا ان کو جو بھی پنشمنٹ ڈیو ہے ایز پر رولز یا ایز پر کانٹیکسٹ وہ دی جا سکے. یہاں پہ ایک ایسی سچویشن ہو سکتی ہے جس میں آپ کوشش کرتے ہیں کہ آپ بیلنس کریں ایتھیکل ڈائلیماز اور سچویشنز کو. تو ٹو بیلنس دی ایتھیکل ایسپیکٹ, مثال کے طور پہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا جو وینڈر ہے یا سپلائر ہے یا جہاں سے آپ را مٹیریلس لے رہے ہیں یا جو اس کی مینوفیکچرنگ فیسلٹی ہے وہاں پہ چائلڈ لیبر انوالو ہے, وہاں پہ جو ہے وہ لوگوں سے انہیومنلی 8 گھنٹے کے بجائے جو ہے وہ 18 گھنٹے ڈیوٹی لی جاتی ہے, جس سے جو ہے وہ یہ غیر انسانی طریقہ کار ہے کہ ان کے ساتھ اپنایا جاتا ہے. یا پھر آپ جو سورسنگ کر رہے ہیں وہ اسمگلنگ کے ساتھ ہے یا ٹریفکنگ کے ساتھ آئی ہوئی ہے. تو یہ اکثر جو ہے وہ پاکستانی کانٹیکس میں دیکھا جائے تو ہم میڈیا کے اوپر کئی دفعہ ان رپورٹس کو دیکھتے ہیں کہ ایران سے مختلف طرح کی پیٹرولیم مصنوعات جو ہے وہ اسمگل ہو کے پاکستان میں آتی ہیں, یا بہت ساری فوڈ ریلیٹڈ آرٹیکل جو ہیں وہ اسمگل ہو کے پاکستان سے دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں. افغانستان کے ساتھ بھی ہمارے یہی جو ہے وہ کچھ بارڈرز کے اوپر معاملات چل رہے ہیں, اکثر اس کے اوپر ڈاکومنٹریز بنتی ہیں. انڈیا اور پاکستان کے بیچ میں بہت زیادہ جو وہ ٹریفکنگ ہوتی ہے فوڈ اور نان فوڈ آئٹمس کی, ٹوبیکو کی, پان کے پتے کی اور کاسمیٹک اور جیولری کی, کیونکہ انڈین کاسمیٹک اور جیولری جو ہے وہ ایٹ پار ہے پاکستان کے ان پروڈکٹس کے نسبت میں. اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یو ٹرائی ٹو بیلنس دیز تھنگس. تو آپ جو ہے وہ اب آپ کے لیے مجبوری ہے کہ آپ کر تو رہے ہیں اس طرح کے لوگوں کے ساتھ ڈیل, لیکن آپ فار دی ٹائم بینگ آپ انہیں ساتھ میں یہ کہتے ہیں کہ جی آپ ان کو وقت کے ساتھ ساتھ اپنے ان جو ڈرا بیکس ہیں ان کو ریزالو کرنے کی کوشش کریں, یا انہیں کوئی ڈیڈ لائن سے لمٹ دے دیتے ہیں جی آپ اگلے 3 سالوں میں یا 5 سالوں کے اندر ان چیزوں کو اوور کم کرنے کی کوشش کریں, ادروائز وی آر فورس ٹو ڈسکنٹینیو آر بزنس ریلیشن وتھ یو. تو یہ کچھ ایسی جو ہے وہ ایتھیکل ڈائلیماز کو ہم نے ان کے وربل پرسپیکٹو دیکھیں
کہ کون سے ایسے الفاظ، کون سے ایسے بیانیے ہیں جس سے ایتھیکل ڈائلیماز جو ہے وہ ہمارے سامنے آتے ہیں یا ہم آبزرو کر سکتے ہیں. اور اس کی دوسری سچویشن یا اس کا جو دوسری کیٹیگری ہے جہاں سے ہم ان کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایتھیکل ڈائلیماز کو سچویشنز کے ساتھ جو ہے واقعات کے ساتھ جو ہے وہ ہم اسیس کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ ایتھیکل اور ان ایتھیکل پرسپیکٹیو کی انوالومنٹ ہے. کسی قسم کا کوئی کویشچن کرنا چاہیں، کوئی کوئری ہو آپ کی، کوئی تنقید کرنا چاہیں، ان باکس حاضر ہے، وہاں کمنٹ کریں تاکہ فیوچر میں آنے والے اور دیکھنے والے لوگوں کے لیے بھی وہ ایک سورس کے طور پہ کام کرے. تھینک یو ویری مچ فار اسٹیئنگ لائیو ان ٹوڈیز سیشن. اللہ حافظ.